السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کی خدمت میں جناب قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عمدہ بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو مکمل سنیں۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، 15ویں صدی کا آغاز ہو چکا ہے۔ خداوند کریم تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس صدی کو نیک فعال ثابت کرے، ساری دنیا کے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ یہ دن اثار و قربانی کے ہیں۔ 18 تاریخ کو امام مظلوم شہید مدینہ سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم کی شہادت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کی میدان کربلا میں شہادت ہوئی۔ صرف لوگوں کی نظروں میں یہ بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اس مہینے میں، وہ یہ نہیں جانتے۔ علماء اکرام نے لکھا جس دن آدم علیہ السلام کا اللہ پاک نے پتلا تیار کیا محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر کے جنت میں داخلہ دیا محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے رفقا کار کو اللہ پاک نے کشتی کے ذریعے بچا لیا۔ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے چیخا میں ڈال دیا۔ پروردگار عالم نے محض اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائی تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار اپنی قوم کو لے کر صحیح سالم گزر گئے۔ فرعون غرق ہوا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے پھانسی پہ چڑھانے کا پروگرام بنایا، اللہ میاں آسمانوں پہ اٹھا کر لے گیا تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کیا گیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صداقت کا پرچم لہرانے کے لیے، دیانت و شرافت کا علم اونچا کرنے کے لیے دنیا میں دین و ایمان کا فروغ اس طریقے سے چرچا کرنے کے لیے اپنا سارا خاندان فدا تو کرا دیا، مگر نانا کو دین پہ آنچ نہ آنے دی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے اونچے مقام کے مالک ہیں۔ اللہ اکبر۔ شعبان کی 5 تاریخ کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ نام خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اپنے منہ مبارک میں کھجور چبھا کر حسین کو سب سے پہلے سرکار مدینہ نے گھونٹی دی۔ ہر روز تشریف لاتے، پیارے نواسے کو پیار کرتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بوسے دیے، اتنے پیار کیے، سیدنا حسین کی صورت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مشابہ ہو گئی تھی۔
ذرا صابن لگا کر پاؤڈر لگائے تیرا چہرہ چمک سکتا ہے۔ حسین جس کے چہرے پہ، جس کی ماتھے پہ، جس کی پیشانی پہ ہزاروں مرتبہ اس ذات نے پیار کیا ہو، اس ذات نے بوسے دیا ہو، جس کے چہرے انور کے سامنے چودھویں کے چاند کا کوئی مقام نہیں، چمک گیا چہرہ۔ صحابہ کہتے ہیں کئی مرتبہ جب دل کرتا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھے، ہم حضرت حسین کی صورت کو دیکھ کر اپنے دل کو بہلا لیتے تھے۔ آج تیرا بچہ اپنی نانی کی گود میں کھیلے گا، اپنی اماں کی گود میں کھیلے گا، اپنے ابا کی گود میں کھیلے گا۔ حسین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتے تھے۔ بہت زیادہ پیار فرماتے، اللہ تھوڑی سی عمر کے بچے تھے۔ سبحان اللہ۔ تربیت کی نماز خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، کلمے سکھائے، اور اتنی تربیت کی بیت المال کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوریں پڑی ہیں، نواسے رسول نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں دے لی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو یہ نہیں فرمایا بیٹا ہمارے لیے جائز نہیں، بلکہ نانا نے اپنے نواسے کے حلق میں انگلی دے کر کھجور باہر نکالی، فرمایا بیٹا صدقے کا مال ہے، سید کے لیے حرام ہے، میرے لیے، میری آل کے لیے جائز نہیں۔ ذرا سوچو، بچے کے حلق میں چلی گئی تھی، کیا بات تھی؟ فرماتے بیٹا آئندہ نہ کھانا، فرمایا نہیں، اگر اس حلق میں غیر کا مال چلا گیا کل قربانی کیسے دے گا؟ اللہ اکبر۔ ایک زمانہ تھا سید کے لیے صدقے کا مال حرام تھا، اب تو انشاءاللہ جھٹکے کا بھی نہیں چھوڑتے۔ تربیت کی آپ انتہا دیکھیں کیسے تربیت کی ہے، اور اکرام اتنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت پہ سوار ہو گئے، نانا کی کمر پہ چڑھ بیٹھے، میرے آقا نے سجدہ تو لمبا کر دیا مگر سر اٹھایا نہیں، حسین کو گر کر چوٹ نہ لگ جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ گیا اور میں نے جا کر آواز دی، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، پیغمبر کی لگتے جگر مسافر بھوکا کچھ کھانا چاہیے۔ اندر سے آواز آئی، اللہ والے میرے حسن حسین کے چہرے تو دیکھو، بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئے، آج 4 دن کا فاقہ ہے۔ نبی کی گود میں پلنے والے، نبی کی گود میں کھیلنے والے، نبی کے کندھوں سے سواری کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لشکر جگر نے ایک ایک وقت میں 3 کام کیے۔ حضرت فاطمہ ایک ہاتھ سے جھولا جھلاتی تھی حسین کا، ایک ہاتھ سے مزدوری والی چکی چلاتی تھی، زبان سے خدا کا قرآن پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس قدر ناز و نعمت میں پلنے والے، نبی کی آغوش رحمت میں تربیت پانے والا حسین کب برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اپنی من مانی کرے؟ تمام صحابہ کرام نے منع بھی کیا کہ آپ نہ جائیں، لوگ دغا باز ہیں، فریبی ہیں۔ فرمایا نہیں، غلط کاریاں ہوتی رہے، حدود اللہ ٹوٹتے رہے، خدا کے قانون میں ہیرا پھیری ہو رہی ہو اور میں بیت اللہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں، میں اس کو جائز نہیں سمجھتا۔
میں جاؤں گا اور میں جا کر کے اپنا ہاتھ کو ماروں گا، حتی المقدور میں کوشش کروں گا کہ اللہ کے دین کا پرچم بلند کیا جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل بہ منزل رواں دواں میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ پھر آیا اور آ کر کے لشکر کا گھیرا دے لیا۔ ایسے وقت میں بھی یہ لوگ کتنے سخی، کتنے کریم ہوتے ہیں۔ نماز ظہر کا وقت آیا، حضرت حسین نے پوچھا مخالف کی فوج سے تم نماز پڑھو گے؟ کہ ہاں پڑھیں گے۔ ہمارے پیچھے پڑھو گے یا الگ کے؟ نہیں تمہارے پیچھے پڑھیں گے۔ پانی نہیں ہے وضو کے لیے، حسین کے قافلے کا جو پینے کا پانی تھا سارا دشمن کی فوج کو دے دیا۔ تم پانی لو، وضو کرو، خدا کا فرض پورا کرو، ہماری خیر ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی دے دیا اور تمام تر معاملات کو طے کرنے کے لیے بات چیت شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ اگلی روز دیکھا عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر سامنے آ گیا اور آ کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سے نواز رسول کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج کی رات ہمیں استغفار کے لیے دو، نماز کے لیے دو، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دے دو، مجھے کچھ اپنے گھر والوں کو وصیتیں کرنی ہے، اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ واہ حسین، تم نے تلواروں کو جمع کرنے کے لیے وقت نہ مانگا، تیر اکٹھے کرنے کے لیے وقت نہ مانگا، تم نے فوج اکٹھا کرنے کے لیے وقت نہ مانگا، تم نے مخالف سے اگر وقت مانگا تو تلاوت قرآن کے لیے مانگا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں گئے اور مستورات کو اکٹھا کر کے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جب کوئی مصیبت آئے قرآن کریم کا حکم ہے صبر کرو، نماز پڑھو، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کا ساتھی ہوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہوں، ان سے کبھی الگ ہوتا ہی نہیں۔ رات کٹ گئی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح اٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا، اگر وہ خطبہ پہاڑوں کو دیتی ریزہ ریزہ ہو گیا ہوتا، اگر وہ خطبہ زمین کو دیتی پھٹ جاتی، اگر وہ خطبہ آسمان کو دیتی گر جاتا۔ فرمایا لوگوں اس وقت اللہ کی زمین پہ میرے سوا نبی کا کوئی نواسا نہیں۔ اور لوگوں میرا حسب نسب پہچانو، میں فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں شیر خدا کا نور نظر ہوں۔ اور لوگوں میں نبی کی گود میں کھیلنے والا حسین ہوں۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا، میں نے تمہارا کیا نقصان کیا؟ فرمانے لگے ساری عمر میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی، میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، میں نے قتل کسی کو نہیں کیا، میں بے رحم نہیں، میں ظالم نہیں۔ اور لوگوں تم سے میرا خون بہانا کیسے روا ہو جائے گا؟ سبحان اللہ۔ بار بار سمجھایا، بار بار فرمایا، مگر شرم نہ آئی، ظالموں نے ایک بھی نہ سنی، ایک کوئی بھی کام نہ دھرا۔ یہ کون ہے؟ فرمایا لوگوں کچھ تو سوچو، میں کون ہوں، میں نے تمہارا نقصان کیا کیا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 شرطوں میں سے ایک سوچ کر لو، یا تو میں جہاں سے آیا ہوں واپس لوٹ جاؤں، اور یا مجھے کسی سرحد پر بھیج دو، میں مجاہد ہوں، میں شیر خدا کا فرزند ہوں، میں فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر، امام الانبیاء کا نواسہ ہوں، میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا، اور یا پھر وقت کے حاکم سے یزید سے میری ملاقات کراؤ۔
तीनों में से एक ना मानी और कहने लगे कि जहां खड़े खड़े बैत का ऐलान करो, यहीं से बैत का ऐलान हो, तस्लीम करो। फरमाया फिर मैं बुज़दिलों की औलाद नहीं, मैं न मर्द नहीं, मैं बुज़दिल नहीं, तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं। काश तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि मेरे सिवा आसमान के नीचे काली कमली वाले का कोई रिश्तेदार नहीं। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा हमारी तरफ से तो सिर्फ एक बात है कि यहाँ खड़े खड़े बैत का ऐलान करो वरना तैयार हो जाओ। लोगों से पूछो जो कहते हैं कि तकिया करना जायज है, हुसैन ने तकिया क्यों ना किया? अगर हुसैन तकियाबाज होता यहाँ जान बचा जाता और अपनी बचाता, अपने मासूम बच्चों की जान बचाते। न खुद हुसैन तकियाबाज है, न हुसैन तकियाबाज की औलाद है। ये मुनाफिकत जो इस घर के जिम्मे लगाई जाती है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी खामोशी से अपना वक्त गुजारा, मैं नहीं मानता। शेर खुदा हो और दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और हो। हुसैन हो, फातिमा का लाल हो और दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और, मैं नहीं मानता। अगर ये घर भी मुनाफिकत करता है फिर सदाकत कहां से आएगी? फिर सदाकत आपको मिलेगी कहां? अगर नबी का घराना ही नऊज़ुबिल्लाह बिगड़ जाए फिर तुम्हें दीन कहां से मिलेगा? फरमाया नहीं, ये गर्दन कट तो सकती है मगर बातिल के सामने झुक नहीं सकती। तुम मेरा सब कुछ कुर्बान होता देख सकते हो, मेरा सब कुछ काम तमाम कर सकते हो, लेकिन मेरी गर्दन अल्लाह के दीन के लिए है। अगर कटेगी तो उसकी राह में कटेगी, मैं बातिल के सामने झुकने वाला नहीं। तीर चलाया, मुखालिफ की तरफ से तीर आया और कहने लगा गवाह हो जाओ, पहला तीर मैंने चलाया, मुझे ज्यादा इनाम मिलना चाहिए। खुदा की कसम क्या वक्त होगा, आसमान के सितारे चांद सूरज सब देख रहे हैं बगैर किसी वजह के और बगैर किसी ख्याल के। खानदान नबूवत को मिटाने का प्रोग्राम है, मसाले नबूवत को बुझाने का प्रोग्राम है। और लोगों कितने संग दिल थे वो लोग जिन्होंने गुलशन मोहम्मद को उजाड़ा। जिन्होंने समय रिसालत की कंदील को गुल करने की कोशिश की, जिन्होंने न छोटों पे तरस खाया न बड़ों पे तरस खाया। अरे बराबर में दरिया बह रहा मगर पानी बंद है। घोड़ा पानी पी सकता है, दरिया में से कुत्ता पानी पी सकता है, दुनिया भर के जानवर पी सकते हैं। जालिमों ने ऐसी सख्ती की, फातिमा के ज़हरा का खानदान पानी नहीं पी सकता। गर्मी का मौसम है, लू चल रही है, शिद्दत की धूप पड़ रही है, मैदान करबला के सर्रात ऐतम दम का काम कर रहे हैं। हुसैन प्यासा, हुसैन के लफ्ज़ जिगर प्यासा, हुसैन का सारा लश्कर प्यासा। 3 दिन गुजर गए, पानी की बूंद न देखी। इस शक्ति में भी हुसैन न घबराया, और घबरा कैसे जाता? ऐसी गोद में तरबियत नहीं पाई जहां से घबराया करते हैं। काम शुरू हो गया, अभी शुरू हुआ ही था कि हुर बिन यजीद खामोश खड़ा हुआ देख रहा है। लोगों ने पूछा क्या कर रहा? कहने लगा जन्नत का इंतखाब कर रहा हूं, किस तरफ? घोड़े को एड़ लगाई और फौरन हुसैन के कदमों में आ गिरा। कहा मैं गुज़िश्ता अपनी कार्रवाई पर नादिम होता हूं, और नवासे रसूल में जुल्म होता आप भी देख नहीं सकता।
اللہ اکبر. ذرا سی ایڑ لگائی، حسین کے قدموں میں آ کے معافی مانگی، ان کی طرف سے حمایت میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا. ساری دنیا کے لوگ مانتے ہیں حسین کی حمایت میں شہید ہوا جنتی ہے، اور 4 منٹ کی سنگت اردن یزید کو جنتی بنا سکتی ہے. میں کہتا ہوں ساری عمر کی سنگت ابو بکر صدیق اور صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی کیوں کرنا بنائیں گی؟ 4 منٹ کی حمایت نے جنتی بنا دیا، ساری عمر کی حمایت نے جنتی کیوں نہیں بنایا؟ قاسم ابن حسن کو شہید ہوتے دیکھا، برچھوڑ نیزے سے زخمی ہوتے دیکھا، شہید ہو گئے، اٹھا کے لا کے خیمے کے پاس رکھ دیا. علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہونے کو ہے، غازی عباس شہید ہو گئے، تمام کا تمام ڈھیر لگا ہوا ہے. خدا کی قسم حسین کے کلیجے سے پوچھو، حسین کے جگر سے جا کے پوچھو، تم نے سارے خاندان کا ڈھیر لگا ہوا کیوں کر دیکھا؟ حسین گھبرایا نہیں، رویا نہیں. حسین صابر ہے، روئے کیسے؟ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے لکھا ہے، میدان کے قریب ہی سے ایک عورت گزر رہی ہے، 7 جوان بیٹا ہے. کانوں میں شور کی آواز آئی، کہنے لگی بیٹا دیکھ کے آؤ یہ جھگڑا کیا ہے؟ واپس آیا، کہنے لگا اماں خاندان نبوت کے گلشن کو لوگ اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے ہیں، جدا کر رہے ہیں حسین کے بچوں کو. وہ مائی بھی مائی تھی، کہنے لگی میں نے تجھے حلال کا جانا اور حلال کا دودھ پلایا، اور میرے بیٹے اتنا بڑا ظلم ہوتا دیکھ کر مجھے بتانے کے لیے واپس کیوں آ گیا؟ وہ کہنے لگا اس لیے بتانے آیا ہوں کہ ماں انتظار میں کئی دن تک نہ بیٹھی رہے، میرا واپسی کا پروگرام ہے. بیٹا آگے آگے ہے، ماں پیچھے پیچھے ہے. میدان میں پہنچے، اس نے تلوار لی، مقابلے میں آیا. ماں نے قبولیت کے لیے دعا مانگنے کے لیے جھولی پھیلا دی. دشمن نے سر کاٹا، بڑھیا کی طرف پھینک دیا، جو اس نے دعا مانگنے کے لیے پھیلا رکھی تھی ڈولی. اور اتفاق کی بات ہے انہوں نے سر کاٹ کر بڑھیا کی طرف پھینکا تاکہ اس کا دل دکھے. یوں جو جھولی پھیلا رکھی تھی وہ کٹا ہوا سر ماں کی جھولی میں جا پڑا، ماں کی جھولی میں آ کے گرا. ہم چاہیے تھا اماں پیار کرتی، پیشانی چومتی، لگ کے جگر کے سر پہ ہاتھ پھیرتی، بیٹا تو قربان ہو گیا. کان کھول کر سن لو سخی کہلانے والوں، مرد عورت سن لو، اس اللہ میاں بھی سب کچھ کر سکتا تھا مگر وہ دنیا آ گئے. فرمایا لوگوں میں تمہیں مشکل کشائی کا مسئلہ کیوں نہ سمجھا دوں. بغل میں دریا دجلہ بہ رہا ہو، دنیا پانی پی لے مگر سارا لشکر پیاسا شہید ہو جائے، ایک بوند نہ دوں میری مرضی. کل قیامت میں حوض کوثر کے مالک بنا دوں میری مرضی. یہ تو میری مرضی ہے، مالک میں ہوں اور کوئی نہیں، مشکل کشا میں ہوں اور کوئی نہیں. حسین اللہ میاں کو مشکل کشا مانتا ہے، خون کی چلو بھر کر آسمان کی طرف پہنچی اور میرے پروردگار دیکھ نہیں رہا کیا بن رہی ہے. آواز آئی حسین تیرے درجے بلند ہے، میری توحید کا مسئلہ صاف ہے، مقام تیرے اونچے ہو، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ میں بھی ہوں، میرے بغیر کوئی نہیں.
ورنہ تیری شرافت پہ زمین ناز کرتی ہے، تیری شرافت پہ دنیا ناز کرتی ہے، اس لیے کہ آج بھی اور پہلے بھی اس وقت تک نماز مکمل نہیں جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھو، فرض نماز مکمل نہیں، نفل نماز مکمل نہیں، واجب نماز مکمل نہیں، سبحان تو اس اللہ، لیے کہ پڑھو ہر دم درود اس پر سجات ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ ادھر حالت عجیب بنی ہوئی ہے، فرمایا لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ بالکل آخری وقت ہے، حسین کتنا بڑا نمازی ہے، اور لوگوں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، چھوٹا بڑا تمام کا تمام تلواروں تیروں سے زخم کھا کر سو گیا ہے، اور مولانا آزاد لکھتے ہیں حسین کے بدن سے 31 زخم تلواروں پہ، 33 زخم تیروں سے، 80 کے قریب زخم کھا کر نماز کی تیاری کر رہا ہے۔ اس وقت میں بھی نماز کو نہیں بھولتا، سبحان اللہ، پانی پینے کے لیے نہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم نے بھی لکھا ہے جب حسین کو پیاس نے چور چور کر دیا، پانی پینے کے ارادے سے دریا میں پہنچے، قریب پہنچے، پانی پینے کا ارادہ کیا، ایک ظالم نے تیر مارا، دونوں لبوں میں سے نکل گیا۔ واپس آئے، نماز کا پروگرام ہے، سید نماز کے بغیر رہ نہیں سکتا، تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو۔ حسین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر سر دینا چاہتا ہے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ حسین نے عشق کی نماز پڑھی اور ایسا سر جھکایا قوم اٹھا جائے گی، آج تک حسین نے سر نہیں اٹھایا، آج تک حسین نے اپنا سر نہیں اٹھایا، سجدے میں رکھ دیا، اے میرے مولا میں تو تیرے دربار میں یہ سر پیش کر کے دنیا سے روانہ ہو رہا ہوں۔ کہتا تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ آج تو پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھے گا، آج تو رحل پہ رکھ کر خوشبو لگا کے قرآن پڑھے گا، آج تو اپنی بیٹھک میں قرآن پڑھے گا۔ خدا کی قسم حسین نے ایسی جگہ قرآن پڑھنا جہاں میرے تیرا پڑھنا ممکن نہیں۔ سر میزے پہ حضرت نے سنایا یہ کلام اللہ، ملائک بھی ہوئی حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ کھنجر کی نوک پہ قرآن پڑھنا، حسین سے سیکھ قرآن پڑھنے کا ادب۔ حسین بتائے گا تجھے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سر دے دیا، ظالم آگے بڑھا، 80 کے قریب زخم پہلے تھے، برتن سے الگ کر دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ان کو بے عزت کیا گیا۔
آخری وقت میں حسین کو دیکھا پریشان ہے اور چلائے ہیں، وہ حسین جو سارے خاندان کو دینے کے بعد نہیں چلایا، ایک وقت۔ ناظرین، بیان فرمائے رہے تھے جناب قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ دعا کیجیے اللہ تعالی حضرت کی مغفرت عطا فرمائے اور ان کے قبر کو نور سے منور عطا فرمائے۔ آئیے پھر کل ملتے ہیں کسی دوسرے بیان کے ساتھ۔